لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ محتسباً صابر رہے اور محتسب رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ثواب کا امیدوار رہے، تو فرمایا فَلَهُ أَجْرُ شہید، تو اس کے لیے شہادت کا اجر ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت کا اجر ہے۔ تو کیا کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کہ امت مسلمہ پر یہ طاعون ایک رحمت بن گیا، جو بنی اسرائیل کے لیے عذاب تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے جب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے سورۃ بقرہ میں 2 جگہ اس رجز کا تذکرہ ہے کہ ان پر رجز عذاب نازل ہوا، وہ اسی طاعون کی شکل میں تھا۔ 70 ہزار آدمی 2 دن میں 3 دن میں ہلاک ہوئے۔ یہی طاعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے رحمت بن گیا، 2 شرطوں کے ساتھ کہ جو آدمی طاعون میں مبتلا ہو، ایک تو وہ صبر کرے اور دوسرا وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، تو اس کے لیے شہید کا اجر ہے۔ المطعون شہید، فرمایا جو طاعون سے مر جائے وہ شہید ہے، طاعون سے مر جائے وہ شہید ہے۔ چنانچہ تھوڑی سی تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طاعون نہیں پھیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، 18 ہجری ہے، 18 ہجری، شام کے اندر لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، حضرت خالد بن ولید کی جگہ ان کو سپہ سالار بنا دیا گیا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کے ساتھ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پلان کر چکے ہیں شام جانے کا، اسلامی لشکروں کے معائنہ کرنے کا۔ اور یہ اس وقت جو اردن ہے، اس میں ایک خاص وادی ہے، اس میں یہ سارا لشکر موجود ہے۔ اچانک سے طاعون جو ہے وہ پھوٹ پڑا، اور اسی جگہ پر جو ہے وہ گلٹیاں نکلنی شروع ہو گئیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو گلٹی نکلی، بہت بڑے صحابی، اعلمہم بالحلال والحرام، اس امت کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے حلال و حرام کے جاننے والے فقیہ معاذ ابن جبل، طاعون کی گلٹی نکل آئی، پتہ چل گیا۔ چنانچہ 1 یا 1.5 دن کے اندر اندر وفات کا وقت قریب آیا، اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو عجیب الفاظ ارشاد فرمائے کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے محبت تھی، اے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندہ رہنا محبوب تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ میں باغ اگاؤں، اس لیے نہیں کہ میں نہریں بہاؤں، اس لیے نہیں کہ میں محلات تعمیر کروں، اے اللہ مجھے زندگی اس لیے محبوب تھی کہ میں سخت گرمی میں روزے رکھا کروں، مجھے زندہ رہنا اس لیے محبوب تھا کہ میں تیرے رستے میں مال خرچ کیا کروں، مجھے زندہ رہنا اس لیے محبوب تھا کہ میں علماء کی مجالس میں بیٹھا کروں۔ تو جاتے جاتے پوری امت کو ایک پیغام دیا کہ زندہ جو رہنا ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہے۔ ہم روز زندہ رہتے ہیں اور مال کمانے کے لیے، اور دنیا کمانے کے لیے، اور مزے کرنے کے لیے، اور اپنی چاہتے پوری کرنے کے لیے۔ ہم خود سوچیں نا، صبح ہوتی ہے ہم کیا سوچتے ہیں؟ میں نے اور کام کرنا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اور میں نے کوشش کر کے اپنا مکان تعمیر کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے اچھی جگہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے جاب تلاش کرنی ہے، کوئی اس انتظار میں ہے کہ میں نے پیسے جمع کرنے ہیں اور میں نے اپنے نکاح کا بندوبست کرنا ہے۔ تو ہم زندگی کے مختلف مزوں کو، مختلف چیزوں کو مقصد بنا کر زندہ رہ رہے ہیں۔ صبح اور شام ہماری تمنائیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، اسی کو ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے مزید آگے کیا کرنا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ تو رہنا تھا، زندگی محبوب تھی آخرت کمانے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، وہ بھی گرمی کے۔